مصباح القرآن مصباح القرآن مصباح القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ہدایت الصرف کی ویڈیو کلاسز کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک ہم الحمدللہ اپنے 13 اسباق مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم نے 14 سبق پڑھنا ہے۔ 14واں سبق کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے فعل ماضی مطلق کا بیان۔ فعل ماضی مطلق، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے پاس کچھ افعال ہوتے ہیں، کچھ اسما ہوتے ہیں۔ فعل آپ سمجھتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا معنی خود بتا دیتا ہے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی پایا جا رہا ہوتا ہے، وہ فعل ہوتا ہے۔ تو اب ہم فعل پڑھنے والے ہیں اور ہم نے پڑھا تھا کہ جب فعل کی اور زمانے کے حساب سے جو تقسیمات کی گئی تھی، اس سے قبل سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ فعل 3 طرح کے ہوتے ہیں، فعل مضارع ہوتا ہے، فعل ماضی ہوتا ہے اور امر ہوتا ہے۔ فعل ماضی دیکھیں نام سے ہی واضح ہے، ماضی، اور فعل کا مطلب فعل، تو فعل سے معنی ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ چیز یا اسم نہیں ہوگی، فعل ہوگا۔ ماضی سے مراد مضارع ہوگا، مضارع نہیں ہوگا بلکہ ماضی ہوگا۔ اور مطلق سے کیا مراد ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں فعل ماضی مطلق کی تعریف پہلے ہم پڑھ لیں۔ وہ فعل ہے جو مطلقاً گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ وہ فعل ہے جو مطلقاً گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کر رہا ہے، یعنی اس میں قریب اور بعید کا لحاظ نہیں ہے۔ آپ نے اردو میں پڑھا ہوگا، ایک ہوتا ہے ماضی قریب، ایک ہوتا ہے ماضی بعید۔ ماضی بعید میں دور کے ماضی کی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے، دور کے زمانے، گزرے ہوئے زمانے کی، اور ماضی قریب میں قریب کے گزرے ہوئے زمانے کی بات لیکن جو فعل ماضی مطلق ہوتا ہے اس میں قریب اور بعید کا لحاظ نہیں ہوتا بلکہ مطلقاً گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کروائی جا رہی ہوتی ہے۔ فعل ماضی مطلق وہ فعل جو مطلقاً گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے، یعنی اس میں قریب اور بعید کا لحاظ نہ ہو، جیسے ضربہ، مارا اس ایک مرد نے، ضرب مصدر ہے، ضربہ بنایا، مارا اس ایک مرد نے، نصرہ مدد کی اس ایک مرد نے، اکلا کھایا اس ایک مرد نے، شریبہ پیا اس ایک مرد نے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فعل ماضی ہے اور اس میں مطلقاً گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کروائی جا رہی ہے، تو یہ فعل ماضی مطلق ہوا۔ اچھا، ثلاثی مجرد سے فعل ماضی کے 3 وزن آتے ہیں۔ ثلاثی مجرد سے ماضی مطلق کے 3 اوزان آتے ہیں، ماضی مطلق کے 3 اوزان آتے ہیں ثلاثی۔ ہم نے شش اقسام میں پڑھا تھا کہ ثلاثی مجرد ہوتا ہے ایک فعل، ثلاثی مزید فی ہوتا ہے، رباعی مجرد ہوتا ہے، رباعی مزید فی۔ تو ثلاثی مجرد سے فعل ماضی کے 3 اوزان آتے ہیں، فعلا، فعیلا اور فعولا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں وزنوں میں فا اپنی جگہ موجود ہے، فا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لام اپنی جگہ موجود ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تینوں وزنوں میں ایک چیز تبدیل ہو رہی ہے اور وہ ہے عین کلمے کی حرکت۔ ایک جگہ عین کلمے پر زبر لگا ہوا ہے، ایک جگہ زیر اور ایک جگہ پیش، ضمہ، فتحہ اور کسرہ۔ تو یہ 3 اعراب ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 الگ الگ ابواب سے، جب ہم نے پچھلا سبق ابواب کے بارے میں پڑھا ہے وہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عین کلمے کی حرکت تبدیل ہو رہی ہے، جیسے کہ سمع یسمع کا ایک باب ہے۔ اب سمع یسمع کے باب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عین کلمہ جو میم ہے اس پہ کسرہ ہے۔ فتح یفتح کا باب ہے، اس میں فتح، تا کلمہ جو ہے جو عین کی جگہ پر ہے اس پر فتح لگا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کرومہ ایک باب ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عین کلمے پر ضمہ لگا ہوا ہے۔ تو ثلاثی مجرد سے 3 اوزان آتے ہیں، فعلا، فعیلا اور فعولا۔
رباعی مجرد سے ماضی مطلق کا ایک ہی وزن آتا ہے، فعللا. یہ چار حروف ہیں اور چاروں حروف اصلیاں ہیں رباعی مجرد، فعللا. اب ہم اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں. ماضی مطلق کے کل 14 صیغے ہوتے ہیں. 14 صیغے کتنے ہیں؟ 14 صیغے. 6 جو ہے وہ غائب کے صیغے، 6 حاضر کے اور 2 متکلم کے. یہ ٹوٹل 14 صیغے بن گئے. 6 غائب کے، 6 متکلم کے، 6 حاضر کے اور 2 متکلم کے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. پہلے کچھ ہمارے پاس نوٹ لکھے ہوئے ہیں، وہ نوٹ ہم پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہم اپنی گردان کی طرف چلتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارا سبق بھی مکمل ہو جائے گا. دیکھیں، اس کا آخر یعنی ماضی مطلق کا آخر مبنی بر فتحہ ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر پر، اس کے آخری صیغے پر فتح ہوگا لازمی. فعلا آپ دیکھ رہے ہیں لام جو آخری ہے وہ مبنی بر فتح ہے، اس پر فتح ہوتا ہے. بشرطے کہ تبدیلی حرکت کا کوئی سبب نہ پایا جائے. کوئی سبب نہ پایا جائے حرکت تبدیل کرنے کا. اگر کوئی سبب نہیں ہے تو فتح ہی ہوگا. مثال کے طور پر جمع بناتے ہوئے اس پر ضمہ آ جاتا ہے. فعلو جب آگے فاعل جب واو ضمیر آ جائے گی تو پھر اس کو واو ضمیر کے مطابق حرکت دیں گے تو فعلو ہو گیا. جبکہ اصل اس کی کیا ہے؟ وہ فتح ہی ہے، کیونکہ واو اپنے ماقبل ضمہ چاہتی ہے، اس وجہ سے اس کو ضمہ دے دیا گیا. دوسرا نوٹ ہمارے پاس لکھا ہے کہ کلام عرب میں متکلم کے صیغوں کی بات ہو رہی ہے. کلام عرب میں تثنیہ اور جمع، مذکر و مؤنث متکلم کے لیے ایک ہی صیغہ، یعنی وہ ایک صیغہ تثنیہ اور جمع دونوں پر دلالت کر رہا ہوگا. یعنی اگر تثنیہ کی بات ہوگی تو تب بھی وہی صیغہ استعمال کیا جائے گا، جمع کی بات ہوگی تب بھی وہی صیغہ استعمال کیا جائے گا. اسی طریقے سے اگر مذکر، چونکہ متکلم تو سامنے دکھ رہا ہے نا، واضح کرنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں. متکلم کا ایک ہی صیغہ ہوتا ہے جو مذکر و مؤنث دونوں پر دلالت کر رہا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو. اب اگر آپ کے سامنے کوئی بات کر رہا ہے تو وہ آپ اس کو دیکھ کر ہی پہچان سکتے ہیں نا. بھائی کوئی لڑکا ہوگا تو آپ اس کا معنی لڑکے والا کریں گے، اور اگر کوئی لڑکی بات کر رہی ہوگی تو اس کا معنی مؤنث والا ہوگا. تو مذکر و مؤنث کے لیے بھی ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے. یہ بات یہاں تک ہماری مکمل. اب ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم نے کہا 6 غائب کے صیغے ہیں، 6 حاضر کے ہیں، 2 متکلم کے ہیں. 6 جو غائب کے صیغے ہیں اس میں 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے. اسی طرح حاضر کے صیغوں میں 3 مؤنث کے، 3 مذکر کے اور متکلم کے 2 صیغے. ایک واحد کے لیے آتا ہے اور ایک تثنیہ اور جمع کے لیے آتا ہے. اب آپ اسکرین پر اپنی دیکھیے اور ادھر گردان ہم دیکھتے ہیں. واحد مذکر غائب کا صیغہ، 3 صیغے مذکر کے ہوں گے نا، واحد مذکر، تثنیہ مذکر اور جمع مذکر. دیکھیں، فعلا، فعلا، فعلو، واحد مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب. فعلا، فعلا، فعلو. اب 3 مؤنث غائب کے صیغے، فعلت، فعلتا، فعلنا. واحد مؤنث غائب فعلت، تثنیہ مؤنث غائب فعلتا، جمع مؤنث غائب فعلنا. اب حاضر کے صیغے، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر. فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتا، فعلتما، فعلتم. اسی طریقے سے 3 واحد تثنیہ اور جمع مؤنث کے صیغے، فعلتی، فعلتما، فعلتنا. اب 2 متکلم کے صیغے آئیں گے. فعلتو، یہ واحد مذکر اور مؤنث کا صیغہ ہے، فعلتو. اور تثنیہ اور جمع کے لیے ہم نے کہا ایک صیغہ آتا ہے، فعلنا. تو اس طریقے سے 14 صیغے بنتے ہیں. یہ ایک مرتبہ پوری گردان میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا. یہ آپ 14 صیغے آپ نے دیکھا کہ 14 صیغے ہو گئے. انشاءاللہ
اگلے سبق میں اور اگلی اس کی پارٹ میں انشاءاللہ ہم اس گردان پر ترجمہ وغیرہ بھی دیکھیں گے اور اس پر اور مزید گفتگو کریں گے۔ آج آپ کو مقصد فعل ماضی مطلق سمجھانا تھا، جو کہ اس سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔